آج جو سب سے اہم موضوع جس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کلام کرنا، وہ یہ کہ جتنے بھی میرے بیانات سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئے ہیں، وہ لوگ کیونکہ ابھی نئے نئے ہیں، 5-6 مہینے ابھی تو سارے ہوئے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں، تو آپ حضرات تو سالوں سے ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 6500 GB سے زیادہ ڈیٹا ہے میرے بیانات کا، اور اس میں تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 500 GB جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہوگا، باقی تو سارا اپلوڈ نہیں ہوا ابھی۔ تو جتنا مواد یا بیانات سوشل میڈیا پہ اپلوڈڈ ہیں، ان کو سننے کے بعد میرے بارے میں ایک تاثر ابھرتا ہے کہ میں تویز دھاگے کے خلاف ہوں، تویز دھاگے کے خلاف ہوں۔ آج یہی موضوع ہے۔ ایک تو پہلی بات اللہ والو یہ ہے کہ میں تویز دھاگے کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود کرتا ہوں۔ میں کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں تو خود کرتا ہوں؟ اب حضرت صاحب اگر آپ تویز دھاگا خود کرتے ہیں تو پھر آپ کے بیانات میں مذمت کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سوال بنتا ہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ والو، تویز دھاگے کا منکر حقیقت میں میرے کملی والے کی زندگی کا منکر ہے۔ تویز دھاگے کا منکر کون ہے؟ میرے کملی والے کی زندگی کا منکر ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے حج یا عمرے پہ لے جائے تو آپ طواف کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ جاہل لوگ طواف کے دوران کینچیاں پکڑ کے کھڑے ہیں اور وہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں ابو جہل کے خلاف۔ وہ مطاف انہوں نے اپنے لیے بدر سمجھا ہوتا ہے کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے تعویذ پہنا ہوتا ہے ان کے گلے میں وہ ڈوری ہوتی ہے، وہ کاٹ دیتے ہیں۔ ہاتھ میں کسی نے ڈوری ہے تو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم شاید بدر میں کھڑے ہو کے کفار کے سر قلم کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جہالت کا۔ اللہ والو، تعویذ دینا، تعویذ کی اجازت دینا، وظیفہ بتانا یا وظیفے کی اجازت دینا، دم کر کے دینا یا دم کی اجازت دینا، یہ سب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ، عربی میں کہتے ہیں رقیہ، ہم اس کو اپنی پنجابی میں، سرائکی میں، اردو میں کہتے ہیں دم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی زمانے کے اندر رقیہ کو منع فرما دیا، تعویذات کو منع فرما دیا۔ کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ اب ہمیں تحقیق اس بات پہ کرنی چاہیے، لیکن پھر میں وہی روتا ہوں نا، اگر ہم تحقیق کرتے تو دنیا کے امام نہ ہوتے، ہم یوں ہوتے، ذلیل و خوار ہوتے۔ ہم نے تو صرف سیکھا کیا ہے؟ مشرک کہنا، کافر کہنا، یزید کہنا، ایک دوسرے فتوے لگانا، عزتیں اچھالنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذات یا گلے میں ڈالنے والے وہ جو ڈوریاں تھیں یا ان کے ساتھ تختیاں جو باندھی جاتی تھی اس زمانے میں، ان کو ممنوع قرار دیا تھا، روکا تھا، اس لیے کہ نئے نئے لوگ جو جب دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے اندر کہن کا زور تھا۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بیانات کے اندر تاریخ کو بتایا کہ جو کہن تھے ان کا عروج تھا، تو لوگ منتے مانتے تھے اور غیر اللہ کے نام کے اوپر ڈوریاں گلے میں ڈالتے تھے، تختیاں ڈالتے تھے، جس کو آج کی زبان میں آپ تعویذ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے من کے ڈالے ہوتے تھے۔ میں نے اپنی ہوش میں بھی دیکھا ہے لوگوں نے بھینسوں کو بھی ڈالے ہوتے ہیں گلے میں، بڑے بڑے بنا کے، بچوں کو ڈالے ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے بنا کے۔ تو یہ اس وقت منع کیا گیا تھا کہ جب لوگ نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب وہ کیا تھے؟ پہلے کیا تھے؟ کافر، اب کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اب ان کے ہاں کیونکہ یہ گلے میں پہننا، ڈوریاں باندھنا، تختیاں پہننا کیونکہ عام تھا، کہن ان کو بنا کے دیتے تھے، جادوگر ان کو بنا کے دیتے تھے، یا جو نجومی تھے وہ ان کو بنا کے دیتے تھے۔ تو اب ایک بندہ کس میں آ گیا ہے؟ اسلام میں۔
اب اس نے بھی وہی کچھ پہنا ہو تو کافر نے بھی پہنا ہو تو فرق کی تو نہ کوئی رہ گیا. تو یہ حکمت تھی. پھر جب دین اسلام میں لوگ داخل ہوتے گئے پھر کئی بار ایسا ہوا, کتنی روایات ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا سناؤ رقیہ سناؤ, کیا پڑھتے ہو اس کے اندر, یہ جو تم منتر پڑھتے ہو اس میں کیا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منتر سنا اس کے اندر کوئی شرکی الفاظ نہیں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نائد فرمائی کہ اگر مخلوق خدا کو نفع ہوتا ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے وہ تمام منتر جنتر جن کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہوں ان کی اجازت ہے. میں نے آپ کو خود تھوڑے دن پہلے اپنا راز جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ میں نے 12 سال سب کچھ سیکھا, پہلے 12 سال, لیکن جب قرآن کی افادیت, قرآن کی عظمت, قرآن کا معجزہ, قرآن کا امتیاز اللہ رب العزت نے میرے پہ کھولا تو پھر میں نے وہ تینوں ڈائریاں بند کر کے آہستہ آہستہ خیرات کر کے صدقہ دے کے میں رجت سے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا کر دیا, وائنڈ اپ. اب نہ میں نے مسند پہ بیٹھنے کے بعد آج تک نہ میں نے منتر پڑھا ہے نہ کسی کو منتر بتاتا ہوں, لیکن منتر کا دفاع کر رہا ہوں. منتر کا کیا کر رہا ہوں, دفاع کر رہا ہوں کہ اس کے اندر شرکیہ کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے. خلاص بات سمجھ آ گئی. اب منتر کا مطلب کیا ہے کہ میرے آپ کے الفاظ. قرآن کا مطلب کیا ہے, اللہ کے الفاظ. اللہ کے الفاظ ہوئے تو وہ قرآن بن گیا, اللہ کا کلام بن گیا, کلام اللہ بن گیا. میرے آپ کے الفاظ ہوئے تو آپ نے اسے جاڑ پھونک کی, دم کیا تو وہ کیا بن گیا, منتر. تو جب اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہوگا تو وہ جائز ہو جائے گا. اگر میں بول رہا ہوں تو میں شرکی الفاظ بول رہا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ وہ تو کبھی بھی جائز نہیں, زندگی میں کوئی بندہ بولے. تو یہ کیا ہو گیا, منتر کا دفاع ہو گیا یا جنتر کا دفاع ہو گیا. نہ منتر کرنا ممنوع ہے, نہ جنتر پڑھنا ممنوع ہے, نہ دم کرنا ممنوع ہے, نہ رقیہ پڑھنا یا سننا ممنوع ہے, نہ تعویذ لکھنا یا تعویذ کرنا ممنوع ہے. میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام سردیوں کے دنوں میں, جاڑے کے دنوں میں جب مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے فجر کی نکلتے تو انصار برتنوں میں پانی لے کے کھڑے ہوتے کہ کملی والا دم کر دے گا تو یہ پانی برکت بن دے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کے اندر رکھ دیتے تو وہ برکت منتقل ہو جاتی, کسی کو کچھ پڑھ دیتے. اسی طرح حدیث کی کتابیں کھولیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کتنے صحابہ آئے جہاں سے عملیات نبوی تشکیل پایا یا یہ علم جو ہے اس کا آغاز ہوا. تو انہوں نے کسی نے آگے کیا کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, اللہ کے نبی نے کیا بتایا, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. کسی نے آ کے کہا کہ میرے سر میں درد ہے. ایک عورت آئی, اس نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میرا علاج کر دے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بہتر ہے تو صبر کر لے. یہ ساری حدیثوں کے میں حوالے دے رہا ہوں, اشارے دے رہا ہوں, یہ سارا کس میں, احادیث کی کتابوں میں. پھر کسی نے آگے کیا کہا کہ مجھے مالی تنگ دستی ہے. کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آئی, اس نے آپ کے علاج کروایا. یہاں تک کہ حضرت ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ جن کی آنکھیں نہیں تھی, انہوں نے آ کے کملی والے کے بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آنکھیں عطا کیجیے. تو اللہ یہ ساری باتیں ہمیں کیوں حدیث کی کتابوں میں نظر نہیں آتی؟ مجھے سمجھ نہیں یہ بات آتی کہ بندہ یہ کہ جی میں قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہوں, بدبختہ تجھے حضور کی یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی؟ تو امت کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ پہلے لوگ دکھوں سے مرے پڑے ہیں. میں کئی بار رمضان شریف میں بیان جب کرتا ہوں روزے کی فضیلت کے اوپر تو کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو میں کیا کہتا ہوں کہ پہلا بیان اس آیت کے اندر 4 مضامین ہیں. تو میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ 3 مضامین مولویوں سے جا کے سنو. پہلے 3 مضامین کسے سنو جا کے؟ مولویوں سے. میرے سے سنو لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو میں اس پہ بیان کرتا ہوں آیت کے آخری حصے کے اوپر تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں. اللہ والو جس نے روٹی کھائی ہوئی ہے اس کو کیا معلوم بھوک کیا ہوتی ہے؟ جس نے پانی پیا ہوا اسے کیا معلوم کہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ جو ہماری طرح صحت مند بیٹھا ہوا ہے اسے کیا معلوم کہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ یا جس پہ جادو نہیں چلا, رجت کا نہیں مارا, جس کی اولاد نافرمان نہیں ہے, جو اجڑا نہیں ہے, اسے کیا معلوم دکھ کیا ہوتے ہیں؟ دکھ پوچھنے ہیں تو اس سے پوچھو جس کا کوئی آسرا نہیں ہے, جس کا کوئی سہارا نہیں ہے.
پھر وہ تو بتائے گا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ باتیں کرنے والے وہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ نے آزمائش ڈالی، مال دیا، ان کے پیٹ بھرے ہیں اور منہ میں 2 فٹ لمبی زبان ہے، دکھیوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ والو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے بعد یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، چاہے وہ کافر کا کیوں نہ ہو۔ اگر ہم تمہاری نظروں میں کافر ہی ہیں تو تمہاری شریعت ہماری تو نہ رہے گی، تمہاری تو کوئی اور شریعت ہے نا۔ جب ہم تمہاری نظروں میں کافر ہیں تو دین اسلام تو تمہیں روکتا ہے کہ کافر کا دل بھی نہ دکھاؤ، تو تم ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو۔ ہم جھاڑ بونج کریں، تمیز داغا کریں، جو بھی کریں، ہمارا مرنا جواب میں نے دینا ہے، تو نے تو نہیں دینا۔ تو میں کیا ابھی قرآن پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ مہر جباریت لگا کے سارے رستے بند کر دیتا ہے، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، ہم نے اوپر سے بھی ڈھانپ دیا، لا يُبْصِرُونَ، مگر یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ بولو، جب کہو کہ میں قرآن و حدیث کے مانتا ہوں تو میرے نبی کی یہ حدیثیں تیرے پاس آنکھوں سے کیوں نہیں گزرتی؟ اگر گزرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی کے حدیث کی کوئی افادیت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے فرقے کی فکر ہے کہ اس کو بچانا ہے، کہ پوری حدیث بیان کی تو میں تو پھنس جاؤں گا، مجھے تو اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا، اپنا فرقہ، اپنی جماعت چھوڑنی پڑے گی۔ تو اللہ والو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی زمانے میں رقیہ بند کر دیا، تعویذات بند کر دیے۔ جب دین اسلام کو اللہ رب العزت نے اٹھایا، یعنی مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، دین اسلام جو ہے وہ پھیلتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام یہ پابندیاں ہٹا دیں، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ اپنے قافلے، اپنی جماعت کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کے لیے گئے، تو جب وہاں کے سردار کو، جو قبیلے کا سردار تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور آپ کے قافلے میں سے ہی ایک بندے نے جا کے جب اس کی بیٹی آئی کہ آپ میں سے کسی کو رقیہ آتا ہے، آپ میں سے کسی کو دم کرنا آتا ہے، کہ میرے باپ کی یعنی سردار کی طبیعت بہت خراب ہے، تو آپ کے قافلے میں سے ایک صحابی نے جا کے دم کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، تو اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ پھر ان سرداروں نے، کیونکہ وہ نسلی تھے، آج کھاتے میرے حضور کے در کی خیرات ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث سے نہیں آیا ہے گا، یعنی حدیث کا اتنا ٹکڑا ہی پڑھنا ہے جو اپنے مسلک کے ساتھ، فرقے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ٹکرائے نہیں، کیونکہ پہلے والا راس آتا ہے نا کہ تمیز داغا باندھ، ہم موحد ہیں، آگے حدیثیں نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے آرام آ گیا تو انہوں نے اظہار تشکر کرتے ہوئے 40 بکریاں ہدیہ جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے قافلے کو، یعنی جو لوگ تھے ان کو دی، ان کے حوالے کی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ نہ بھائی، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا ہدیہ، اس کی فیس لینا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھی سے پوچھا، تینوں دم کرنا کدوں دا آ گیا؟ تو جو ہے تینوں دم کرنا کدوں دا آ گیا؟ اس نے کہا، بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر تمام بیماریوں کی شفا، میں جا کے پڑھ دیتا، میں جا کے پڑھتا، اللہ نے شفا دے دی ہے۔ اب یہ باتیں کرتے سارا قافلہ واپس آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوئے، ساری روداد کارگزاری جو ہے وہ سنائی، سامنے رکھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ساڈا حصہ ملیا ہوا ہے، اس کو تقسیم کرو تو ساڈا حصہ یا ساڈے حوالے کرو۔ بے شرمو، یہ روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ مستند کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کہ جس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو معالج ہے وہ علاج کی فیس بھی لے سکتا ہے، کہ اس نے وقت دیا ہے۔ دیکھیں، میں نے رجب کے اوپر آج کا بیان ملا کے 13 گھنٹے بیان کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے 13 گھنٹے آپ کو دیے ہیں۔ اگر میں کلینک پہ 13 گھنٹے کام کرتا، میں کتنے لاکھ روپے کماتا؟ تو اگر میں اس کی لیکچر کی فیس لوں گا، وہ وقت کی لوں گا، دین بیچنے کی نہیں ہے، کہ میں نے 13 گھنٹے دیے ہیں۔
13 گھنٹے میں یہاں بول رہا ہوں، مجھے جو آنے جانے پہ وقت لگا ہے وہ ملائیں تو میرا کتنے گھنٹے میرے بن جائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر حق بات کی تو میرے فرقے کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رہے گی۔ میں نے فرقہ بچانا ہے، میں نے جماعت بچانی ہے، مجھے اللہ کے نبی کی دین کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کون سا اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے؟ مجھے کون سی اللہ کے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے؟ آج مسلمان بے شرم اتنا دلیر ہوا ہے۔ یا قرآن کو الماریوں میں رکھ دو۔ قرآن کس لیے ہے جی؟ کردار بنانے کے لیے۔ تو بدبختہ تیرا کردار ہوتا تجھے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو نہ تمہارے کردار کا کسی کو نفع، نہ تمہاری تلاوت کا کسی کو نفع، تو باقی تم نے قرآن سے کچھ سیکھا نہیں ہے سوائے کفر کا فتویٰ دینے کے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والے یہ باتیں میں نے ساری کھول دی ہیں کہ تعویذات بنانا، کرنا، اس ہنر کو سیکھنا، علم کو سیکھنا، سکھانا، مخلوق خدا کے دکھ بانٹنا، ہر طرح شریعت کے تابع ہے۔ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ہمارے تمام صالحین سے تواتر کے ساتھ یہ کام چلا آ رہا ہے۔ یہ مکمل جامعہ ایک علم ہے۔ جس طرح عملیات نبوی ہیں، یہ عملیات نبوی سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ ہاں یہاں بھی آپ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں، کہ جو وظیفہ، جو عمل میرے کملی والے نے بتایا ہے، وہ میرا آپ کا وظیفہ کام نہیں کر سکتا، چاہے میں قرآن سے کیوں نہ بتاؤں۔ کیوں؟ ان الفاظ کی، اس نسخے کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بات جائز ہے فضیلت کے حوالے سے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن سے علاج نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن آیا کس کام کے لیے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ ابھی روڈ پہ چلے جاؤ، 10 بندوں کو کھڑا کرو، جیسا صاحب کتنے لوگوں کو؟ آپ نے، آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، کل آپ کی عدالت میں، کل سوموار ہے نا، آپ کی عدالت میں جو بندہ آئے اسے کہنا سورۃ فاتحہ سنا، وہ ایسے سنائے گا، اسے کہنا ترجمہ سنا۔ پھر مجھے آپ نے اگلے اتوار کو جیسا بتانا ہے کہ کتنے لوگوں کو سورۃ فاتحہ آئی اور کتنے لوگوں کو سورۃ فاتحہ تجوید کے ساتھ صحیح ادا کر کے پڑھنی آئی اور کتنے لوگوں کو ترجمہ آیا۔ ہم نے قرآن کو کیا بنا دیا ہے؟ شجر ممنوعہ بنا دیا ہے۔ اللہ والو، میں آپ کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بدبختی کا دور 150-200 سال سے مسلمانوں کا شروع ہوا، زیادہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یہاں انگریز آیا۔ ہماری جو تاریخ ہے وہ بھی مسخ ہو گئی، اس کا بھی کوئی ہمیں خیال نہیں ہے کیونکہ ہم پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وگرنہ اب تک 6 لاکھ سے زیادہ علوم قرآن مجید سے اخذ کیے جا چکے ہیں، اور اس وقت بھی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں مسلمانوں کے پاس یا کفار مشرکین کے پاس بھی، ان علوم میں سے چند علوم نکال کے باقی تمام کے تمام قرآن سے نکالے گئے ہیں۔ تو تمام علوم کا منبع قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور آج کا مسلمان ہو کے کہہ رہا ہے روحانیت کتھوں آ گئی؟ صحابہ کو تو کوئی نہیں سی، صحابہ عامل نہیں تھے۔ ذرا توجہ رکھیے گا قاری صاحب، صحابہ عامل نہیں تھے۔ تو پڑھی ایک بار سورۃ فاتحہ تو سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ عامل نہیں تھے۔ اے بدبختہ، جو عامل نہ ہو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ دیکھیں لوگ اتنا سفر کر کے کرائے لگا کے محض ہمارے سے دم کرانے آتے ہیں، کس مان سے آتے ہیں کہ بھئی انہوں نے محنتیں کی ہیں، ان کی زبان میں تاثیر ہوگی، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، وگرنہ سورۃ فاتحہ انہیں نہیں آتی، انہیں نہیں آتی۔ تو اللہ نے یہ ساری باتیں انہیں معلوم ہیں، انہیں سب معلوم ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ڈالروں کا مسئلہ ہے، درم کا مسئلہ ہے، ریال کا مسئلہ ہے، اپنے قبلے کا مسئلہ ہے، اپنی جماعت کا، اپنے فرقے کا، کہ میں نے حق بولا تو وہ اس کے ساتھ تضاد ہوگا، ٹکراؤ آئے گا، وہ کہے گا تسی فرقہ چھاڑ دیتا ہے، جماعت چھاڑ دیتی ہے۔ تو ہم تو اللہ اور سبق ہی یہ دیتے ہیں، سب کو چھوڑو، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، تمہیں ہر غلامی سے آزاد کر دے گی وہ غلامی۔ تو کیا میں نے بات اب اپنا موقف کیا واضح کیا ہے کہ تعویذ دھاگا ممنوع نہیں ہے۔ اب جہاں سے بات شروع کی تھی، میں حوصلہ شکنی پھر کیوں کرتا ہوں؟ حوصلہ شکنی اس لیے کرتا ہوں اللہ والے کہ اس وقت امت اعمال سے دور ہو گئی ہے۔ اس وقت امت کیا ہوئی ہے؟ اعمال سے دور ہو گئی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ علم دیا ہے،
تصرف اختیار دیا ہے، ہنر دیا ہے، تو اگر میں ہر آنے والے آپ لوگوں کو بھی تعویذ دیتا جاؤں، دم کرتا جاؤں، تو اللہ والو آپ کے چہروں پہ سنت رسول آتی، آپ کے چہروں کے اوپر، سروں کے اوپر یہ امامہ شریف آتا، یہ مسنون سفید لباس آتے، آپ 5 وقت کے نمازی بنتے، حضور کے غلام بنتے، پھر تو آپ نے کہنا تھا ساڈا کام نکل گیا، تعویذ نہ زندگیاں تو نہ بدلتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس چیز کو پیچھے کیا، حضور کی جو زندگی بقیہ ہے اس کو آگے کیا، تو کیا ہوا کہ آپ حضرات بدلے، گناہوں والی زندگی چھوڑی، آپ نے توبہ کی، پھر خانقاہ پہ جڑے، پھر آپ کے بچے، پھر آپ کے رشتہ دار۔ دیکھیں 13 سال پہلے میں اکیلا تھا، اب لاکھوں میں اللہ نے میرے ساتھ لوگ جوڑ دیے۔ تو اگر میں تعویذ دھاگا کرتا تو عامل کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑتے، لاکھوں لوگ اللہ نے نمازی بنائے، لاکھوں لوگوں کے چہروں پہ سنت رسول اللہ نے سجائی، لاکھوں لوگوں کے اوپر سروں پہ امامہ شریف اللہ نے لگایا۔ اس قرب قیامت میں جب علماء بھی یہ سنت چھوڑ گئے ہیں، سفید لباس رائج ہوا، مسنون لباس رائج ہوا، پھر تسبیحات، ذکر، اذکار، پھر کتنے لوگ الحمدللہ جو زکوٰۃ دینے لگے، عشر دینے لگے۔ تو اگر میں صرف دیتا تعویذ، یہ سب کچھ انقلاب آتا؟ اس لیے میں اس کی حوصلہ مذمت نہیں ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہوں، تاکہ جو میرے پاس یہاں آ گیا ہے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، وہ کسی عمل کا محتاج نہ رہ جائے۔ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ خود پڑھے۔ میں نے دیکھیں ابھی پہلے بیان میں بھی میں نے کہا ہے کہ میں نے 12 کروڑ مرتبہ آیت الکرسی پڑھائی، کس لیے کہ میں آیت الکرسی کا عامل ہوں۔ میں نہیں چاہتا میں ہوں، میں چاہتا ہوں میرے حضور کا ہر امتی ہو، میرے سینے میں بغض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں کیوں عامل ہوں، اس کا ہر امتی عامل ہو۔ میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کرے پڑھنے والے ہوں ہر بندہ سورہ مزمل کا عامل بنے۔ میں سورہ فلق ناس کا عامل ہوں، چاروں کل کا عامل ہوں، میں کہتا ہوں ہر بندہ بنے۔ ناد علی کا عامل ہوں، میں کہتا ہوں ہر بندہ بنے، ہر بندہ سیکھے۔ کون سا عمل ہے جو اس فقیر نے نہیں کیا؟ ہم تو دینے کو تیار ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہر بندہ بنے، تاکہ آپ جو پیشہ ور عاملین ہیں اس سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں بچ جائیں۔ جب آپ دیکھیں خود ہی گھر میں سر درد ہوتا ہے تو ڈسپرین کی گولی کھا لیتے ہیں، پیناڈول کی گولی کھا لیتے ہیں، بروفن لے لیتے ہیں، جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کیوں؟ آپ کو علم ہے، بس کیوں نہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے؟ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں، معمولی تھکاوٹ کی درد ہے، جیسے میں بول رہا ہوں اس کی درد ہے، کوئی ٹینشن آ گئی اس کی درد ہے، تو یا نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیراڈول نکالی، کھا لی، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ اس علم سے آپ کو کتنا سکھی کیا ہے کہ اے بدبختہ، جب تو قرآن سے، حدیث پاک سے عملیات کا علم سیکھ لے گا، تیرا گھر بھی سکھی ہو جائے گا۔ جب تیرا گھر سکھی ہوگا تیرے ہمسائے بھی سکھی ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہاں رہتے ہیں یہ خود بھی اجیرن ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بھی اجیرن کر دیتے ہیں، تو بھی کافر، اے بھی مشرک، اے بھی شرک، اے بھی شرک۔ تو میرا صرف اس کی حوصلہ شکنی کرنے کا مقصود اور مطلوب اتنا ہے کہ ہر بندہ عامل بن جائے گا۔ جس طرح آپ کو بھوک لگے، آپ بھاگ کے جائیں اس ہوٹل سے کھانا لے آئیں، بھاگ کے جائیں KFC لے آئیں، بھاگ کے جائیں وہ پاساتی LFC ہے، وہاں سے LFC یا AFC ہے وہ آپ لے آتے ہیں، پیزا لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دکانیں بند ہو جائیں تو پھر آٹا گننا پڑے گا نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آٹا اپنا گن لو، آج گن لو گے تو کل پکا بھی لو گے، کبھی موٹی موٹی پکے گی، کچی پکی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا بالکل گیند کی طرح گول پکے گی ہیں بالکل، اور بالکل باریک بھی ہو جائے گی۔ پھر تھوڑی بڈھی بھی پوچھے گی کتنے سیکھیاں نے، کہنا فقیر نے سکھائیاں نے۔ سمجھ آگئی؟ پہلے پڑھو گے نہیں پڑھا جائے گا، دم کرو گے کبھی دم چل جائے گا، کبھی دم میں دم نہیں رہے گا۔ سمجھ آگئی؟ کچھ عرصے کے بعد اللہ زبان میں تاثیر لے آئے گا، پھر جس کی طرف دیکھ بھی لو گے، دم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، نگاہ بھر کے دیکھ بھی لو گے، اللہ شفا دے دے گا، اللہ شفا دے دے گا۔ تو ہمارا مقصود کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو بنانا جو معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، جن کے وجود سے مخلوق خدا کو نفع ہو۔ ہم نے ایسے لوگ نہیں بنانے ہیں دیوبندی لفافے او پے نے، بریلوی لفافے اے نے، اہل حدیثاں دے لفافے، اے شیعہ دے لفافے نے۔ اللہ والو ہم لفافے بنا رہے ہیں، جس طرح لفافے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر برانڈ لکھا ہوتا ہے، فلاں فیبرکس تو فلاں فیبرکس، یہ لفافے ہیں۔ ان کے پلے اگر کچھ ہوتا تو انقلاب کیوں نہیں آتا؟
دین نظر کیوں نہیں آتا؟ دین نظر کیوں نہیں آتا؟ چلیں ایک بات میں اور سناتا ہوں، ان کے پلے کی بات آ گئی، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنائی اور دوہرا دیتا ہوں۔ 2000 غالباً 11 یا 12 یا ہو سکتا 13 کی بات ہے غالباً، میں مدینہ پاک گیا عمرے کے لیے، تو میرا 17 دن کا وہاں ویزا تھا، یعنی قیام تھا، تو میں نے 14 دن کا چلا کرنا تھا، تو کیونکہ میں نے چلا کشی ریاستیں ساری کیونکہ سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے کی ہیں، تو میں نے ویزا سارا لگوایا، ہوٹل سارا لیا مدینہ پاک کا، کیونکہ میں نے 14 دن بغیر وقفے کے وہیں رہنا تھا، تو میرا ادھر مکہ میں جانا کم تھا یا وہاں میرا ہوٹل تھا ہی نہیں، تو عمرہ تو کرنا تھا۔ تو جب میرا چلا مکمل ہو گیا، یعنی 14 دن کا میرا چلا مکمل ہو گیا، تو میں رات کو پھر نکلا عمرے کے لیے، مکہ پاک جانے کے لیے۔ 11 بجے میں وہاں پہنچ گیا، جا کے میں نے عمرہ کیا، کر کے جب میں یعنی بال وغیرہ حل کروا کے فارغ ہو گیا، میں نے آ کے وقت دیکھا تو ابھی 2:15 ہو گئے تھے، تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ میں ابھی نکلوں تو میری تہجد بھی جانی ہے، فجر کی نماز بھی رستے میں ملنی ہے، نہ میں ادھر کا رہ جاؤں گا نہ ادھر کا رہ جاؤں گا، کیونکہ میں پہنچ نہیں سکتا اس وقت تک۔ تو پھر میں نے کہا یار آئے ہوئے ہیں، یا قسمت یا نصیب، پتہ نہیں آئندہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہے، صبح فجر پڑھ کے یہاں سے نکلوں گا۔ تو میں وضو کر کے آ کے، کپڑے وہ احرام بالوں والا تھا وہ جھاڑ جھوڑ کے صاف کر کے آ کے، وضو کر کے آ کے نا، تو میں بیت اللہ شریف کے سامنے نفل شروع کر لی۔ اب اللہ والو بات سنا، پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ جن کی داڑیاں کالی تھی، یاسین صاحب داڑیاں کالی تھی، جوان تھے، میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے ہوئے، وہ خشک ظاہر، وہ خشک عابد، عربی، پاکستانی نہیں، اجمی نہیں، عربی، وہیں کے رہنے والے، میرے سامنے جوان تھے، میرے سامنے بوڑھے ہوئے، کعبۃ اللہ کے سامنے یوں ایسے ٹھوک کے نماز پڑھنے والے، اس سے بڑھ کے تو کوئی ایمان بنانے والی جگہ نہیں ہے نا۔ لیکن میرے رب نے نظام ایسے چلایا کہ مجھے اس دن پتا چلا کہ نسبت کا نور کیا ہوتا ہے اور حضور کی غلامی کیا ہوتی ہے، اور کملی والے کا یہ ید اللہ والا ہاتھ ہے، اس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ جس کے اوپر یہ ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ کتنا اٹھ جاتا ہے، اللہ اس کو کیسے اٹھاتا ہے۔ ایک نیپالی عمرہ زائرین میں آیا ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہی وہ باب فہد سے نیچے اترا، باب فہد سے یعنی مطاف میں نیچے اترا، اس پہ حاضری ہو گئی، اس پہ حاضری ہو گئی۔ میرے رب کا نظام چل پڑا کہ خشک عابد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زاہد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نمانہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک نمانہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو یہاں پاکستان میں نمازیں پڑھتے ہیں، نہ سامنے کعبۃ اللہ، نہ وہ نشانیاں، نہ وہ شاعر اسلام ہوتے ہیں، نہ وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ عرب، پھر عربوں میں بھی مکی، وہاں کے رہنے والے، ساری زندگی سے میں نے بتایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی جوانیاں، ان کو ڈھلتے اور سفید داڑیاں ہوتے۔ اللہ والو، وہ بچہ تڑپتا رہا، یہ سارے عربی بھاگے مسلح چھوڑ کے، انہیں معلوم نہیں تھا اس میں کیا ہے۔ مسلمان، تو نے قرآن پڑھا ہوتا، دین سیکھا ہوتا، اس کام میں مہارت حاصل کی ہوتی، یا تو اللہ کا واقعی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے بن چکا ہوتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک نظر بھر کے دیکھتا، مجال تھا وہاں شیطان رہ جاتا، وہاں جن رہ جاتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، 15 منٹ وہ بندہ وہاں، بچہ ذلیل ہوتا رہا، تڑپتا رہا، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، 2000 بندہ ہے۔ 15 منٹ کے بعد جا کے ان کو پتا چلا، او بھائی یہ دورہ نہیں ہے، یہ تو جن ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ حاجی آیت الکرسی، حاجی آیت الکرسی، حاجی آیت الکرسی۔ یہ ہے خشک زاہد اور عابد کا مقام۔ اور جب جنات لوگوں پہ آتے ہیں، کئی مریض آ جاتے ہیں، جو پھر یہاں آپ دیکھتے ہو، مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بات سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے، اس میں پھر میری تشہیر جو وہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پتا بھی یہاں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ، میری تو وہ تو عبادت بھی نہیں ہے، وہ ریاضت بھی نہیں ہے، نہ میرے سامنے کو کعبہ ہے کہ میرا ایمان بنے۔ ہم تو ترستے رہتے ہیں، اللہ موقع دے دیتا ہے وہاں جانے کا، وغیرہ ہمارے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کملی والے کی نگاہ سے الحمدللہ ایک پل بھی اوجھل نہیں ہے، ایک پل بھی اوجھل نہیں ہے۔ بس جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے اتنا کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جائیدا ہے۔
تسی جہان تو تہاڈا امت ہی جان ہے، بس پھر کاروائی ایسے پڑتی، ایسے پڑتی، کرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مرشد نے تعلق بنایا ہے، وہ تعلق پھر جب کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے پھر کام آتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کام آنے والے بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ والو معاشرے کے لیے آپ نفع بخش ہوگے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، امت کے لیے۔ آپ کا علم جو ہے ان کو نفع دے گا۔ اب میں یہاں بیٹھ کے کفر کے فتوے دوں، اس سے کسی کا کیا بھلا ہوگا؟ کسی کا دکھ بانٹیں گے، بلکہ اور آگ لگے گی اور نفرتیں پھیلیں گی۔ ہم تو یہ جو کرتے ہیں ان کو بھی کرلاتے ہیں، روتے ہیں۔ ابھی بھی رو رہا ہوں کہ خدا کے واسطے باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، اپنے کملی والے کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ دین نہیں ہے جو تم لیے پھر رہے ہو، جس سے تمہیں نفع نہیں ہو رہا مجھے کیسے نفع ہو سکتا ہے؟ تیری پڑھی ہوئی سورت فاتحہ سے تجھے نفع نہیں ہو رہا مجھے کیسے نفع ہو جائے گا؟ تو کہتا ہے ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، تجھے آج تک سمجھ نہیں آیا؟ رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کتاب کا ذکر نہیں کرتا، رجال اللہ کا ذکر کرتا، اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ان میں سے نہ کر دینا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ کتابوں پہ غضب نازل ہوتا ہے؟ بندوں کی بات ہو رہی ہے، تو تم بندوں کے اللہ والوں کے منکر ہو گئے۔ تمہیں تو سورۃ فاتحہ سمجھ نہیں آئی تو تو سورۃ فاتحہ کا کیا دم کرے گا؟ تیرا دم اثر کیا کرے گا؟ تیرے تو دم میں دم نہیں ہے، تیرے تو ایمان میں دم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والوں تعویذ دھاگا ممنوع نہیں ہے، لیکن میں اس کی حوصلہ شکنی اس لیے کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنائے، میرے تمام متعلقین کو بھی نفع بخش انسان بنائے، حضور کا غلام بنائے۔ جہاں جن علاقوں میں آپ ہو حضور کی امت کے دکھ بانٹو۔ ہمارے پاس سجدے نہیں ہیں، ہمارے پاس سجدے نہیں ہیں، نہ ہم عالم ہیں نہ ہم مفتی ہیں، ہمارے پاس تو ندامتیں ہیں، شرمندگیاں ہیں۔ بس ہم تو آنکھ اٹھا کے حضور کے در پہ بھی بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ان ندامتوں شرمندگیوں کو اللہ قبول کر لے۔ اور جو ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ دکھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملک جمعرات کو آپ دیکھتے ہیں، کوئی بندہ کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اور غریب لوگ ہوتے ہیں اتنے کرائے لگا کے آتے ہیں، تو میں گھر جا کے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تینوں میری اوقات دا پتہ ہی ہے، مجھے تیرے مقام کا پتہ نہیں ہے، جتنا تو نے بتایا ہے میں تو اتنا بھی نہیں جانتا، لیکن تو میری اوقات جانتا ہے۔ نہ تو میں ان کو لے کر آیا ہوں تو نہ شفا دینے پہ قادر ہوں، سونے لے کے بھی آیا ہے تو شفا بھی ہتھوں دینی ہے، نہ میرا کرا دی بس، نہ میرا ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ مخلوق تو ظاہر والے کو لیتی ہے نا، ہم فلاں پیر کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، میں شفا مل۔ تو اللہ والو ہمارا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر بندہ پیر کامل بن جائے، لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے، تاکہ ہم کیا ہو جائیں کہ جو فی زمانہ عاملین ہیں ان سے ہم کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں۔ اب میرا موقف آپ حضرات کو سارا سمجھ آ گیا کہ میں حوصلہ شکنی کیوں کرتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات کو یا جو مخلوق خدا مجھے سنتی ہے، محبت کرتی ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ان کو عاملین کے پاس جانے سے میں حوصلہ شکنی کرتا ہوں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، لان تان کرتا ہوں کہ یہ ہٹ جائیں۔ کیوں ہٹ؟ اب آپ سنو، یہ پہلی باتیں مکمل ہوگی، اب آپ سنو اس کا جواب کہ کیوں کرتا ہوں۔ آج جو فی زمانہ اللہ والو جو عملیات کے ماہر لوگ ہیں، الا قلیل، کوئی شاذ و ناظر ہوگا جس کے پاس ڈنڈا ہے، طاقت ہے، کوئی شے نہیں ہے، بس یہی ہے، جھنڈے ہیں، اگربتیاں ہیں، آستانہ ہے، سب کچھ ہے، عورتیں ہیں، دوری ڈنڈا ہے، چرس ہے، حسینی لنگر ہے، سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ میں منکر نہیں ہوں، دوبارہ دوہرا دوں، بڑے بڑے جھنڈے ہیں، علم لگے ہوئے ہیں، سبز رنگ کے تکیے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، چوگے پہنے ہیں، کڑے ہیں، سب کچھ ہے، لنگر بھی چل رہا ہے، چرس بھی چل رہی ہے، بھنگ بھی چل رہی ہے، حسینی لنگر بھی چل رہا ہے، ہر چیز ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور جن کے پاس اللہ ہے وہ ملتے نہیں ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایسی جگہوں پہ جا کے اپنا ایمان تباہ نہ کریں، ایمان تباہ نہ کریں، اپنی عورتوں کی عزتیں پامال نہ کروائیں،
جب میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ جب پیناڈول کی گولی کا علم، آپ نے طب کا علم حاصل کر لیا تو کتنا نفع دے رہا ہے، کوئی مسئلہ ہوا اگر اسی طرح آپ عملیات کا علم حاصل کر لیتے ہیں، گھر میں کوئی بچہ خواہ خواہ روئے جا رہا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ اس کو نظر لگی ہے، تو نظر بد کا اگر آپ کو علاج آتا ہوگا تو میرے پاس آئیں گے، میں حالانکہ دستیاب بھی ہوں تو میرے پاس آئیں گے، آپ خود کریں گے۔ تو ہم ایسے لوگ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں کیا ہے، آپ کو نظر بد کا علاج کرنے والا، دم کرنے والا مولوی نہیں ملے گا، پیر نہیں ملے گا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جس کو آتا ہے وہ پیشہ ور نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ قاری مرتضی صاحب دیکھیں، میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، ٹھیک ہے، میں لوگوں کو سورہ مزمل پڑھ کے دم کرتا ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک میرے پاس روزانہ 200 300 400 500 لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ میں ہر مریض کے اوپر ایک بار سورہ مزمل پڑھوں؟ کوئی مائی کا لال ہے کہ ہر مریض کے اوپر ایک بار سورہ مزمل پڑھے، دن میں 500 مرتبہ پڑھ لے؟ اس کا مطلب کہ فراڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فراڈ ہے۔ دوسری بات، عاملین آپ حضرات سے لاکھوں روپے لیتے ہیں علاج کے نام پہ کہ رات کو اٹھ کے ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ پڑھائیاں۔ ان کا ایک مریض ہوتا ہے، ہزاروں مریض ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک مریض کے لیے بھی 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، جو کہ نہیں پڑھی جاتی، زیادہ پڑھنی پڑتی، 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، اگر وہ 10-15 مریضوں کا علاج بیک وقت کر رہے ہیں، آج کے دور میں کس کے اندر بدنی طاقت اتنی ہے؟ میں نیت کی بات ابھی نہیں کر رہا، وہ تو بعد میں بات کروں گا، ابھی تو بدنی طاقت کی بات کر رہا ہوں، روحانی طاقت کی بھی بات نہیں کر رہا، ابھی تو بدنی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ کس کے بدن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ عشاء وقت سورہ مزمل شروع کرے اور ایک ایک مریض کا تصور کر کے ان کو توجہ دے، ان کے اوپر پڑھائیاں کرے، ان کے جادو کی کارڈ کرے، پھر اگلا مریض شروع کر لے، پھر اگلا مریض شروع کر؟ بات سمجھ آتی ہے؟ تو اللہ والوں پہ پاگل تمہیں کس نے بنایا ہوا ہے؟ عاملین کو پیسہ نکالتے یوں پکڑا دیتے ہو، میں کہوں خانقاہ پہ خرچ کرو تو آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لنگر چلاؤ، اللہ کے دکھی لوگ ہیں ان کو اچھا کھانا کھلاؤ تو آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، بجلی کا بل ہے وہ دو، خانقاہ میں اے سی لگ جائے، لوگ آرام سکون سے محفل میں بیٹھ سکیں، کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں سولر لگ جائے، چلو بجلی کے بل سے ہم بچ جائیں، کوئی ادھر ویندا ہے کوئی ادھر ویندا ہے۔ تو عاملین کے پاس لاکھوں روپیہ دے گے، وہاں لاکھوں ہے، تو جو وہ کرتے ہیں ان کا میں نے کٹا چٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کرتے ہیں۔ رات کو وہ عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں ملائیں گے، جو اس گناہ سے بچا ہوا اپنی بیوی کے پہلو میں ہوگا، اور آپ آسرے بھی ہیں کہ عامل صاحب ساڑھے واسطے پڑھائی کرن دے نے، جس کی جیب میں 1.5 لاکھ روپیہ چلا گیا، 2 لاکھ روپیہ چلا گیا، آج تو 1.5-2 لاکھ روپیہ معمولی بات ہے، وہ پڑھائیاں کرے گا۔ جس کی 5 زی سر کڑائی میں ہے اس کو پڑھائی یاد آئے گی، اس کو تو نیند آئے گی، سمجھا؟ تو اللہ یہ ایک بات ہو۔ دوسری، جب اللہ جب ہماری اس دور میں بدنی طاقت نہیں ہے تو جب ہم ریاضت ہی نہیں کریں گے تو روحانی طاقت کہاں سے آ سکے؟ روحانی طاقت کا ہاں، جو اللہ کے مقبولین ہیں، مخلصین ہیں، جن کے اوپر اللہ نے یہ رحم کیا، کرم کیا، قبول کیا، اللہ نے ان کو بدنی طاقت بھی دی، اللہ نے ان کو مرشد بھی دیا، اللہ نے ان کو رستے بھی دکھائے، اللہ نے ان کے لیے آسانیاں بھی کی، اللہ نے ان کو یہ نعمت بھی دی، تو مجھے بتاؤ کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو عوام کے سامنے پیسے دے کے بیچیں گے؟ پیسے دے کے بیچیں گے؟ اس لیے کسی مسجد کے عالم ہیں، خطیب ہیں، قاری صاحب ہیں، کوئی اور متقی انسان محلے میں رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی 1 آدھ پہ بھلا کر دے گا، 2 پہ بھلا کر دے گا، 3 پہ بھلا کر دے گا۔ اللہ والوں، رات کسی کے لیے اٹھ کے، آدھی رات اٹھ کے کفن پہن کے کسی کے لیے پڑھائیاں کرنا، قبرستان میں جا کے پڑھائیاں کرنا، حجرے میں بیٹھ کے کسی کے لیے پڑھائیاں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی آپ کا مخلص ہے بھی، میں نے سنا کہ کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی آپ کے خاندان میں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کسی 1 آدھ بندے کے لیے کر دے گا۔ 40 دن اس بندے نے آپ کے لیے لڑنا ہے جنات سے، اپنے بچے مروانے ہیں، اس نے اپنی صحت تباہ کروانی ہے، اپنا کاروبار تباہ کروانا ہے، اپنی عزت تباہ کروانی ہے، اپنے سکینڈلز بنوانے ہیں، تب تمہیں اس نے بچانا ہے۔
اس کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے کسی کا علاج کرنے کے لیے کہ تمہارے دشمنوں کو اپنا بنانا ہے، تو اللہ والو کوئی ایک کے لیے یہ احسان کر دے گا، 2 کے لیے کر دے گا، 10 کے لیے کر دے گا، وہ میلہ لگا کے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پھر میلے ہیں وہاں پھر بالکل ویلے ہیں۔ جو میں کہتا ہوتا نا کہ جہاں حلوہ ہوگا وہاں جلوہ نہیں ہوگا، تو پھر جہاں جلوہ ہے وہاں حلوہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصول یاد رکھ لو کہ جہاں حلوے ہیں وہاں جلوے نہیں ہیں، تو جہاں اس طرح بیٹھ کے ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے یہاں حلوے نہیں ہوتے۔ اب ڈنڈے سوٹے کی سمجھ آ گئی نا، یہ مجبوری ہے۔ اگر یہاں بھی بھنگ چلے گی، اپنا کھانا پینا چلے گا، لنگر چلیں گے رنگ برنگے، تو پھر اللہ والو یہ جلوے نہیں ہوں گے، پھر جلوے نہیں ہوں گے، پھر حلوے ہیں۔ تو جن جگہوں پہ حلوے ہیں تو وہاں جلوے نہیں ہیں، تو جن جگہوں پہ حلوے نہیں ہیں عوام وہاں جاتی نہیں ہے۔ جہاں رش نہ ہو، کھانے پینے کو ٹکر نہ ہو، عوام وہاں جاتی نہیں۔ عوام کہاں جاتی ہے؟ اوس پیر کو جاؤ، اتنے بڑا رش ہوندا ہے۔ اوس پیر کو جاؤ، وہ دی ویڈیو تے دیکھے بڑا رش ہوندا ہے۔ تو میں کیا رو رہا ہوں کہ جہاں حلوے ہیں وہاں جلوے نہیں ہیں۔ تو جہاں جلوہ ہے وہاں حلوہ نہیں، جہاں حلوہ ہے وہاں جلوہ نہیں۔ تو جہاں حلوہ ہی نہیں وہاں قوم جائے گی نہیں، تو کلہ ہی بیٹھا ہوگا، اللہ والا اکیلا ہی بیٹھا ہوگا، تو پھر اللہ والا ملے گا کیسے؟ تو اللہ والا اسے ہی ملے گا جسے اللہ ملوائے گا۔ تو وہ جب تمہارا کام کرے گا تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، وہ پیسے کے لیے نہیں کرے گا۔ میں آپ حضرات، آپ معزز بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی میں انہیں کہتا ہوں میری فلاں آدمی کے ساتھ دشمنی ہے، میرے پیچھے لڑو۔ ابھی ساری پیری مریدی یہ جو سوشل میڈیا پہ مجھے آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا، بڑا مجھے اچھا لگا، مجھے کہتی ہے حضرت صاحب باقی تو الحمدللہ آپ کا کام جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے، مخلوق خدا کو نفع ہو رہا ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کمنٹ سیکشن کے اندر دلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو کہ وہ دلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ میں کہا یہ بس ہم دل والے ہیں نا، دل والے ہیں۔ دیکھو کوئی ہمیں گردے نکال کے نہیں دیتا، جگر نکال کے نہیں دیتا، جو دیتا ہے ہمیں دل دیتا ہے، تو ہم دل والوں کی قدر کرتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں ان کو بھی ہے کہ آج وہ ہمیں دل نکال کے دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کسی دن ان کا دل بنا بھی دے گا، اس کو قیمتی بھی بنا دے گا۔ تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے گوش گزار کی ہیں کہ نہ تو ہم عملیات کے خلاف ہیں اور نہ ہم دم درود کے خلاف ہے، لیکن فی زمانہ حالات کی وجہ سے میں حوصلہ شکنی کرتا ہوں تاکہ امت مال سے اعمال کی طرف آ جائے، آپ خود عامل بن جائیں تاکہ آپ عاملین کے چکروں سے بچ جائیں۔ اب میں 2-3 آپ کو چکر بتاتا ہوں تاکہ جو آپ کے چہروں کے اوپر کھچاؤ آیا ہے، سٹریس آیا ہے، ٹینشن آئی ہے، تاکہ آپ حشاش بشاش ہو جائے اور باقی اعمال بھی مجھے بتانا آسان ہو جائے۔ اب عملیات کی دنیا، عاملین کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ عاملین کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے زمانہ طالب علمی سے شروع کرتا ہوں، 2-4 باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ سناتا ہوں، اور جب آپ خوش ہو جائیں گے تو پھر اگلا موضوع شروع کر لوں گا۔ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بی ایس سی کر رہا تھا تو گورنمنٹ کالج سے باہر نکلے تو ساتھ ہی نیلا گنبد ہے، انارکلی سے آپ یوں چلتے ہیں پیدل ہی تو ساتھ ہی نیلا گنبد ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ تو کالج کی دیوار کے ساتھ ساتھ ہی جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ زمین پہ پڑی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستانیوں کا حال دیکھ لیں، جوتے شوکیس کے اندر، کتابیں فٹ پاتھوں پہ، تو فٹ پاتھوں پہ بڑی نایاب قسم کی کتابیں، بلکہ میں نے اپنے میڈیکل کے بھی ایٹلس وغیرہ کئی وہاں سے خریدے جا کے، کوئی مجھے تو معلوم تھا بڑی کام کی کتابیں وہاں مل جاتی ہیں، باہر کی امپورٹڈ ہے۔ اس طرح تاریخ کی بڑی کتابیں بڑی نایاب قسم کی، جو بڑے ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، جو اگلی نسل آتی ہے ان کو کتاب کی قدر نہیں ہوتی، وہ ردی میں بیچ دیتے ہیں، پھر وہ وہاں انارکلی میں بکتی ہے یا پھر نسبت روڈ پہ۔ تو وہ میرے استاد تھے زوالوجی کے، وہ بتانے لگے کہ کہتے جی ہم جب انارکلی سے نکلے، یعنی کالج سے نکلے، تو ہم نیلا گنبد جا رہے تھے، یعنی انارکلی سے گزرے تھے، تو فٹ پاتھ پہ وہ کتابوں والے بیٹھے تھے، تو وہاں نظر پڑ گئی ایک طوطے والا فال نکالنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی فال نکالنے کے، طوطا فال نکالنے کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ اس نے کہا جی 25 پیسے، اس زمانے میں 25 پیسے۔ پروفیسر صاحب نے کہا، یعنی میرے جو استاد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو طوطا فال نکالتا ہے کیا یہ صحیح بھی ہوتی ہے کہ غلط ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی آج تک اس نے غلط نہیں نکالی۔
اب اس نے کیا کیا ہے؟ یقین بنایا ہے. جس طرح میں آپ کا قرآن پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین اب اس نے کیا کہا؟ یقین بنایا. ان کا یقین بن کے یہ بیٹھ گئے. اب پروفیسر ہمارے اصغر صاحب جو ہے ان کو شیطانی سوجی ہوئی تھی. ان کے جو دوست ہیں انہوں نے 25 پیسے دیے. اس نے طوطے نے ایک کارڈ اٹھایا, اس نے پڑھ کے سنا دیا آپ کے ساتھ یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. پھر ساتھ ایک دوست تھے, انہوں نے بھی فال نکلوائی, ختم ہو گئی. یہ جو میرے استاد تھے زوالوجی کے, انہوں نے اس کو کہا یہ 25 پیسے دو, فال نکالو. اس نے کہا کس کی نکالنی؟ اس نے کہا جی آپ نے اپنی نکالنی ہے, اور یہ مجھے نکال کے بتاؤ کہ اللہ تیرے دین کدوں پھیرے گا, اللہ تیرے مقدر کب پھیرے گا؟ تو نے کب تک انارکلی کے فٹ پاتھ پہ ذلیل ہونا ہے طوطا پکڑ کے, اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والوں, جن عاملین کے پاس, فال نکالنے والوں کے پاس آپ جاتے ہو, ان کی اپنی اوقات یہ ہے. تو میں اپنے استاد کو سلام کرتا ہوں, اگر اللہ زندہ ہو اور مجھے پہچان لیں تو بہت ہی نوازش ہوگی, کیونکہ اللہ نے ان کو اس زمانے میں بھی اتنا شعور ماشاءاللہ دیا ہوا تھا کہ انہوں نے 1 منٹ میں طوطا فال والے کا ڈنگ نکال دیا, اکڑ نکال کے اس کے سامنے رکھ دی, یہ تیری اوقات ہے. اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب. ان کا ماتھا بھی چومیں گے, پاؤں بھی چومیں گے, پیسے جیب میں ہوں گے ٹھک کر کے وہ بھی دے دیں گے. بیوی مانگتی رہے, جا اپنے گھروں لے گیا. ماں کو کھانسی کا سیرپ نہیں لے کے دینا, وہ کھنگ کھنگ کے مر جائے گی. تو عامل کو جا کے نہ دے, نا عامل کو دے, اس کے لیے پیسے. کیوں؟ کمائی حرام کی ہے. ایک ہو گئی. رشید احمد گنگوئی صاحب علماء دیوبند کے بڑے اکابر میں سے ہیں, مدرسہ جو دیوبند ہے ان کے بانیوں میں سے یہ لوگ ہیں. وہ ایک بڑی پیاری بات ان کے بارے میں نے پڑھی ایک دفعہ. ان کے پاس ان کے متعلقین میں سے ایک آیا, بلال کی طرح بچہ. تو وہ اپنے استاد, یعنی ان کے تو وہ استاد ہیں نا, شاگرد ان کا, تو ان کا شاگرد جو ہے عقیدت مند, وہ ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. حضرت صاحب تویز دو, حضرت صاحب تویز دو. رشید احمد گنگوئی صاحب نے 2 4 5 دفعہ انکار کیا, بیٹے میں تویز نہیں لکھتا, میں عالم, یہ کام عاملین کے ہوتے ہیں, میں تو عالم ہوں. تو آپ عامل نہیں حضرت صاحب, آپ ماشاءاللہ تویز لکھیں گے تو یوں ہو جائے گا, تو تویز لکھیں گے تو میری بگڑی بن جائے گی, آپ مجھے تویز دیں. اب ظاہر بات ہے ایک عقیدت کا تعلق تھا. تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کاغذ قلم اٹھایا اور لکھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تویز لکھنا نہیں جانتا, میں تویز لکھنا نہیں جانتا, مگر یہ جو آیا ہے یہ مانتا نہیں ہے. میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں, لیکن اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تویز لکھنا نہیں جانتا, میں نہیں جانتا اور یہ مانتا نہیں. اب کاغذ کو طے کر کے تویز بنا کے دے دیا, یہ لے بیٹے لے جو عیش کرو. اس کا کام بن گیا, اس کا کام بن گیا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. ایک بات اور, بلکہ 2 اور سنا دیتا ہوں. حکایات سعدی کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گدھے پہ سفر کر رہا تھا. اس زمانے میں سرائے ہوتی تھی, اور یا لوگوں کا یہ اس وقت طریقہ ہوتا تھا مہمان نوازی کا, کہ لوگ اپنے گھروں سے اب بستی میں باہر نکل کے مغرب کے وقت جب اندھیرا ہونا شروع ہوتا باہر کھڑے ہو جاتے تھے, کہ کوئی بھی مہمان آ جاتا تھا اس کو اپنا گھر لے جاتے تھے. اس کو آج کی زبان میں آپ پیئنگ گیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ والا تصور آج بھی تھائی لینڈ کے اندر ہے, آج بھی ہانگ کانگ کے اندر بھی, تھائی لینڈ کے اندر بھی, اور بہت سے ممالک کے اندر بھی ہے کہ آپ پہلے ان کو کہہ دیتے دیہات کے اندر فون کر کے کہ میں پیئنگ گیسٹ کے طور پہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. لیکن وہاں تو پیئنگ والا مسئلہ نہیں تھا, یعنی پیسوں والا مسئلہ نہیں تھا. اس وقت لوگ یہ ہوتے تھے مہمان کو اپنے گھر لے جاتے تھے, 3 دن کے لیے مہمان ٹھہرتا تھا تو وہ مہمان نوازی کرتے تھے. اگر زیادہ دن ٹھہرا تو مہمان کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ دے دیتا تھا, چلو مل جل کے پکا کھا لیں گے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بستی میں داخل ہوا تو بارش ہو رہی تھی, سردی تھی, بارش ہو رہی تھی. تو میں نے جو جن کے پاس جب میں بستی میں داخل ہوا تو مجھے جن لوگوں نے مجھے یعنی استقبال کیا, تو میں نے پھر چاہا کہ انہی کے پاس میں رک جاؤں, کہ جب اتنی محبت کے ساتھ کہہ رہے ہوں. تو میں ان کے حجرے میں جو ہے نا چلا گیا. میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا گدھا بھی ہے.
حفیظ صاحب میرے ساتھ گدھا بھی ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, گدھے کو وہاں باندھ دیں اور آپ یہ حجرہ ہے, یہ بستر ہے, آرام کریں یہاں, بس ہمارے پاس رہے, صبح آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں. شیخ سعدی رحمۃ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یعنی جب اندھیرا چھا گیا تو حجرے کے اندر سے یعنی پردے کے پیچھے سے کرہنے کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ کرہنے کی, تکلیف کی وجہ سے. تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو کرا رہا ہے, رو رہا ہے؟ تو اس نے, میرے میزبان نے کہا کہ میری بیوی کو دردیں ہو رہی ہیں, یعنی لیبر پینز ہو رہی ہیں, ڈلیوری ہونے والی ہے. تو میں نے کہا اچھا اللہ خیر فرمائے گا. تو شیخ سعدی رحمت فرماتے ہیں کیونکہ میرا ظاہر جبہ داڑھی یعنی ظاہر اس طرح کا تھا, اس نے کہا جی آپ نہ کرم کریں, کوئی تعویذ دے دیں تاکہ میری بیوی کو جو تکلیف ہے وہ آسانی ہو جائے, یعنی بچے کی ولادت ہے اس میں آسانی ہو جائے. کہتے میں پریشان ہوا کہ میں اگر اس کو کہتا ہوں کہ میں تعویذ نہیں دیتا تو یہ کیا کہے گا کہ مہمان اتنا بے شرم ہے, اتنا بے مروت ہے, ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا, مہمان نوازی کی, کھانا کھلایا, اس کے گدھے کو چارہ بھی ڈالا, ہم نے دونوں کی آؤ بھگت کی ہے, تو میں نے ایک تعویذ ہی مانگا ہے, میری بیوی تکلیف سے مر رہی ہے, تو اتنا یہ بے مروت انسان ہے, خود غرض ہے, تو اس نے تعویذ نہیں دیا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے تعویذ لکھنا تو آتا نہیں تھا, مجھے تعویذ لکھنا تو آتا نہیں تھا. میں نے کیا کیا, میں نے لکھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے انہوں نے میری بھی اور میرے گدھے کی بھی خدمت کی ہے, انہوں نے میری بھی اور میرے گدھے کی خدمت کی ہے, مہمان نوازی کی ہے, ایئر لائن پہ جو مشکل ہے آسان فرما دے. تو میں نے وہ لپیٹ کے میں نے کہا اپنی بیوی کی ران کے ساتھ باندھ لینا ہے, جب تک آسانی نہ ہو, ولادت نہ ہو, یہ ہلن نہ پاوے, سجے پیر دی مٹی نہیں ہلنی چاہیے تھی. اب یقین کس پہ اوپر بن گیا ہے؟ سادی کے تعویذ کے اوپر. قوت ارادی بڑھ جاتی ہے اس سے. کیا بڑھ جاتی ہے؟ قوت. میڈیکل میں ہم کہتے ہیں امیونٹی بڑھ جاتی ہے آپ کے اندر. ابھی میں نے کتنی بار دوسرے بیان میں لفظ بولا, آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے, ہیلنگ انرجی آ جاتی ہے, آپ کے اندر پاور آ جاتی ہے. جب آپ کا اعتقاد اور یقین بن گیا اے بندہ بڑی پہنچی سرکار ہے, تو بس اس کا تعویذ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو آپ کی قوت ارادی ہے, امیونٹی آپ کے اندر ہے, آپ کا اعتقاد ہے, آپ کا گمان ہے, اصل میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے. نمبر کس کے بن رہے ہوتے ہیں؟ بابے کے. اب اس نے کیا کہا شیخ سعدی نے کہ سجے پٹ دے نال باندھ دینا, دائیں ران پہ باندھ دینا, تو جب تک ولادت نہ ہو جائے تو یہ کھولنا نہیں ہے. اس نے جا کے دھاگے کے ساتھ کر کے باندھ دیا. اللہ کا ایسا کرنا ہوا, ولادت ہو گئی, ڈلیوری ہو گئی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنا گدھا پکڑا تو بلے بلے نظر و نیاز بھی لی, یعنی آگے کا زیادہ راہ بھی مل گیا. تو تعویذ میں کیا لکھ کے دیا تھا یاد ہے نا؟ کوئی چلا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, صرف گمان چلا ہے. شیخ سعدی فرماتے میں آگے چلا گیا. اب یہاں سے کہانی جو ہے نا وہ سننے والی ہے. اب وہ تعویذ ہو گیا مشہور. اب اگلی وہ ڈلیوری آئی, انہوں نے کیا وہ تعویذ کڈو. وہ جو تعویذ دیا تھا نا بابے نے, وہ بڑا کام آیا تھا. 4 دن پہلے ہی وہ تعویذ جو ہے وہ دائیں ران کے ساتھ باندھ دیا, ڈلیوری آسان ہو گئی. اب ان کے خاندان میں یہ تعویذ چل پڑا کہ جس عورت کے ہاں ولادت کا وقت آتا, یہ تعویذ جو ہے وہ اس گھر چلا جاتا, پھر وہ واپس لے آتے, پھر ان کے گھر, پھر ان کے گھر. اب یہاں سے بات بڑی مزے کی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی علاقے میں ایک عامل تھا, مولوی صاحب تھے, وہ تعویذ داغا کرتے تھے, وہ پیشہ ور تھے. ان سے لوگ ولادت کے لیے, آسانی کے لیے, دردوں کے لیے, تکلیفوں کے لیے تعویذ لیتے تھے. جب یہ سادی کا لکھا وہ تعویذ چلنا شروع ہو گیا, انہوں کون پوچھے. یہی میں روتا ہوں کہ جب شافی کا تعویذ چلنا شروع ہو جائے گا پھر تو انہوں کون پوچھے گا. کہ جیسے کام کرنا, جب میں آپ کو خود عامل بنا دوں گا تو عاملین کی دکانیں کیا ہو جائیں گی انشاءاللہ بند. اب یہ سادی کا تعویذ چل رہا ہے, مولوی صاحب فارغ. اللہ کا نظام ایسے چلا, مولوی کی بیوی امید کے ساتھ ہو گئی. اب پورے گاؤں کے اندر جس عورت کی بھی ڈلیوری ہوتی ہے تعویذ کس کا چلتا ہے؟ سادی کا. وہ بیوی مولوی کو کہنے لگی جی ہون ساڈے ال بال ہویا نا تے میں تعویذ اوہی بننا جڑا بابا دے کے, تیرا تعویذ نہیں پانا. ساری عورتوں نے وہ کیا ہے, آرام سے ان کا کیس ہو جاتا تھا, میں نے وہی تعویذ. تو وہ کہتے نا کردہ پیر
घर दा पीर ते चुल दा वट्टा एक बराबर। तो घर बंदा फारूक होता है, उसने बगावत कर दी कि मैंने तेरा तवीज तवूज नहीं, मैं तवीज वो बाबे का ही लेना जो उनको दे के गया था। चलो जी, अब वो आमिल लड़ा के ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती है कि मैं वो तवीज लेकर आऊं, लेकिन जब घर पे बन जाती है फिर अल्लाह वालों ना कोई मसलक रह जाता है, ना कोई वाबी रह जाता है, ना कोई देवबंदी रह जाता है, ना कोई शिया रह जाता। देखो सारे नहीं यहां बैठे हुए। कभी इन्होंने पूछा आप लोगों ने भी मुझे कि हज़रत साहब आपका मसलक क्या है? कभी कोई नहीं पूछता। ये मैंने कहा ना उतनी देर तक ये होता है जितनी देर तक ये भरा हुआ है तो मुंह में जुबान होती है। अब वो जब उस मौलाना साहब की या उस आमिल की बीवी का वक्त आ गया, यानी बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, उसने कह कहलवा के वो तवीज लिया। उन्होंने कहा जी तुसी ते आप तवीज दिखाना ले हो। उन्हें जी बीवी नहीं मनदी, बीवी कहती है सारे दे केस ओदे नाल होए ने ते मैं ओ ही बनना है। खैर तवीज आ गया, जो आमिल है उसकी बीवी ने अपनी दाई रान के साथ बांध लिया। अल्लाह का निज़ाम चला कि वो केस जो है वो खैर वफियत के साथ बच्चा जो है उसकी विलादत हो गई। अब आमिल, आलिम, पीर एक जगह इकट्ठे थे हो ही नहीं सकते। उसने कहा कि अब तवीज वापस नहीं देना, तवीज वापस नहीं देना। उसकी बीवी के कि तू बच्चे जमन तो बाज नहीं आना, क्योंकि मौलवियों पीरों के बाल तो बड़े होंगे ना, तू बाल जमन तो बाज नहीं आना। अगला मैं बाल जमिया तो मैनू तवीज मिलना नहीं फिर तू ऐ काम कीता। तो मैं तवीज अपने जिम्मेदारी पे लेकर आई हूं, मैंने वापस देना ताकि अगों तो बाल जमे तो मैं तवीज दोबारा लाकर इस्तेमाल कर सकूं। मैंने अपनी रिप्यूट डैमेज नहीं होने देनी, मैंने अपना वकार खराब नहीं होने देना। मियां बीवी में आपस में घर में लड़ाई होगी, वो के तवीज वापस नहीं देना, मैं यही तवीज लोगों को दूंगा तो माल कमाऊंगा। वो के नहीं, मैं अमानतन लेकर आई थी, मैंने तवीज वापस करना है। खैर लड़ाई के बाद फैसला ये हुआ चल तवीज खोल पता तो चले तो लिखिया की है, मैं उसका चिल्ला कर लूंगा, मैं भी लोगों को वही लिख कर दूंगा जो वो बाबे के तवीज के अंदर है। तो अल्लाह जब तवीज खोला तो उसमें क्या लिखा था कि या अल्लाह इन्होंने मेजबान ने मेरी और मेरे गधे की बड़ी खिदमत की है, अब ये मुश्किल पे है, या अल्लाह तो इन पे आसानी फरमा। ये मुश्किल में है तो इनके ऊपर आसानी फरमा। तो अल्लाह ने ये कहने का, मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि तवीज़ों के अंदर आजकल ये कुछ है, या शिर्क होता है, या ये पुड़ी होती है, या फिर क्या होता है, शिर्क होता है। अगर थके नहीं तो एक और बात सुना दूं जो फी जमाना है। औरतों का आमलीन के पास जो रश होता है तवीज़ों के लिए, वो क्या होता है, खसम नु थले लाना, शोहर को मुट्ठी में करें, महबूब कदमों में, दुश्मन को नकील डालो, दुश्मन को फटे ला दो, 2 दिन में दुश्मन मर जाएगा, सास की जुबान बंद करो। ये जो आप पढ़ते हैं दीवारों पे ऊपर लिखा भी होता है। मियां बीवी के आपस में लड़ाई रहती थी। अब वो खातून पहुंच गई, घर में लड़ाई झगड़ा होता है मियां बीवी का। खातून पहुंची कैसे, या हमारी औरतें आमलीन के पास जाती कैसे, जरा सुनो। हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर खानदान के अंदर एक फवे कुटन होती है। यासीन साहब पंजाबी समझ आ रही है? हर खानदान के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर और हर गली के अंदर एक आध फवे कुटन और जरूर होती है। वो आपकी फैमिली मेंबर की सूरत में हो, या वो आपके हमसाये की सूरत में हो, या वो आपके घर में काम करने वाली मासी की सूरत में हो, फवे कुटन एक जरूर होगी। ये जो फवे कुटन होती है ना, जिसको हम अपनी क्लास पर, हमारी क्लास फेल होती तो वो फवे कुटन थी, हम उसको बीबीसी कहते थे। यानी जो क्लास में बात होनी है, कॉलेज में बात होनी है ना, ऐसे उसने फैलानी है, ऐसे। तो कभी हम कैंटीन पे बैठते थे ना, हम कहते थे बीबीसी को तेरे पास कोई रिपोर्ट है, आज टेस्ट होना है नहीं होना, पेपर होने हैं नहीं होने, कोई बात पूछनी होती थी तो बीबीसी को पूछते होते थे। तो ऐसे हर घर में, मोहल्ले में, खानदान में एक आध बीबीसी होती है, फवे कुटन। ये जो फवे कुटन औरतें होती है ना, इन्हें मोहल्ले की सारी रिपोर्ट होती है कि किन्ने किदे को केस कराया, किदा खसम किंजदा है, किदे दे किन्ने मुंडे ने, ये मुंडियां दे विच बच्चियां दे विच वक्फा किन्ना किन्ने महीनियां दा है। ऐसे उन्हें सारी रिपोर्ट होती है, एक्स्ट्रा रिपोर्ट होती है उनके पास। इन्हां दी किन्नियां विआहियां गईयां ने, किन्नियां वापस आके घर बैठियां ने, इनदा शरीका किते, रिश्ता पिछों केड़ी कौम दे ने, पूरा डाटा होता है उनके पास।
تو جب اللہ والوں تمہارے گھر میں پریشانی ہوگی، لڑو گے، تو یہ پھوے کٹن آ ٹپکے گی. کیا کرے گی؟ آ ٹپکے گی. یہ جو BBC ہے وہ بلا کیا کہے گی گھر والی کو، جو مالکن ہے، تھوڑے گھر پریشانیاں بڑیاں نے، وہ جو نکر والا کار ہے نا، انہوں نے کار بھی یہی بڑے مسئلے سی، تو میں فلانے بابے کو لے کے گئی، الحمدللہ ہوں بالکل سیٹ ہے گئے. یہ اب اس پھوے کٹن نے پہلا پتھر پھینکا ہے. اب جو بندہ پریشان ہے وہ کیا کہے گا؟ میری پریشانیاں دور ہو. اس بیچارے تو چل پڑنا ہے. تو وہ پھر جو مالکن ہوتی ہے پیسے والی، وہ کہتی چلو میں تو نہیں جا سکتی، میں گئی تینہ دے ابے نو پتا چل گیا تو کام بڑا خراب ہو جانا ہے، اے پھڑ تو تو لے نہیں جا کے. یہ ہے اللہ والو ہمارے گھروں میں تویز آنے کا ذریعہ. اور آج کل آن لائن ہے، ایزی پیسہ کے ذریعے عورتیں پیسے دڑا دڑ بیچتی ہیں، اور وہ ان کے دماغ کو باندھتے ہیں، اپنا زیور بھی نکال کے دے رہی ہیں، خامد کے پیسے بھی نکال کے دے رہی ہیں. جب وہ سارا لوٹ لیتے ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں. اب وہ خاتون میاں بیوی کی آپس میں بندی تھی، وہ جو پھوے کٹن عورت تھی اس نے کہا کہ نا میں فلاں بابے کے پاس لے کے جاتی ہوں تو وہ تویز دے گا. بالکل جناب سچ تھی ویسی. اب وہ خاتون کے ساتھ وہ عورت جس کے شوہر کے ساتھ قاری صاحب حفیظ صاحب نہیں بنتی تھی، آپ کو ہدیہ پریشان ہو رہے ہیں تو وہ نہیں بنتی تھی. اب وہ ساتھ گئی، اس کو جا کے عامل کو کہنے لگی بابا جی مینو تویز انجدہ دے وہ کہ اے پھٹے لگ جائے، میں بس میری بس ہو گئی، میں نہیں اب اس کے ساتھ رہ سکتی، میری جان چھڑائیں اب اس سے نا کسی طریقے سے. اس نے کہا کہ میں تویز دیتا ہوں بی بی جس سے گھر بچ جاتے ہیں. جس سے کیا ہوتے ہیں جہاں زیب صاحب؟ گھر بچ جاتے. میں دعا بھی کروں گا اور آپ کا اللہ کرے گھر بچے گا اور آپ یہ تویز دو. اس نے کہا نہیں، پھٹے لگانے والا تویز چاہیے. اب جب وہ پریشان ہو گیا عامل، اور عامل نے دیکھا کہ مائی نے کڑے بھی پائے نے سونے دے. سمجھ گئے ہو نا کہ مائی خاتون مالدار ہے. اس زمانے میں 5 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی. یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں 50,000 روپیہ بھی تھوڑا ہوگا، اس زمانے میں 5 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو اس عامل نے نا اپنی جان چھڑانے کے لیے حفیظ صاحب کیا کہا، کم تیرا ہو جائے گا لیکن روپیے 5 لگن گے. کتنے لگیں گے؟ 5 روپیے لگیں گے. اس نے کہا نہ یہ 5 دے گی اور نہ مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے آتا ہی نہیں ہے کسی کو مارنا. اس نے روپیے 5 نکالے کیونکہ شوہر دی کمائی سی، ان نے روپیے 5 نکالے اس رکھ دے. اب عامل نے کہا کہ نالے میں روپیے 5 چھڑا، ساتھ میں بےعزت ہوں گا کہ مجھے آتا نہیں ہے. یا اللہ ہوں 5 آئے جان نہ پان، یہ ان 5 آئے نے جان نہ پائے. عامل نے پرچی لکھی، اس کے اوپر 2 لائنیں ماری جس طرح وہ لکھتے ہیں، بل بتوڑے ڈالتے، نہ کو سمجھ آتی کیا لکھا ہے، کر کے اس نے نا اس کو دے دی کہ بی بی یہ لے جاؤ. تو اس کو وزن کے نیچے، پیٹی کے نیچے جس کے اندر بسترے رکھتے ہیں، بستروں والی پیٹی کے پائے کے نیچے اس کو رکھ دینا ہے. جوں جوں اس کے اوپر وزن آتا جائے گا تیرا بندہ بیمار ہو کے پھٹے لگتا جائے گا، آخر مر جائے گا. اب وہ تویز 5 روپے کا لے کے گھر آ گئی، کچھ اسے لا کے اپنے گھر جو بستروں والی پیٹی ہوتی ہے اس کے نیچے رکھ دیا. اس کا 3 4 5 من وزن ہوتا ہے، اس کے نیچے رکھ دیا. اللہ کا نظام ویسا ہی چلتا ہے جیسا ہے بندے تو گمان کرتا ہے. اللہ ہر بات پہ تجھے آزما رہا ہوتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے، کہ میری دی ہوئی نعمت ایمان کو تو کتنے سستے داموں بیچ رہا ہے. اللہ کا نظام کیسے چلا؟ بندہ 2-3 دن کے بعد بیمار ہوا، آخر بندہ مر گیا. بلال صاحب بندہ مر گیا. قاری صاحب ہدیہ آپ نے لیا ہے اور حفیظ صاحب نے لیا ہوا ہے. بندہ کیا ہوا؟ مر گیا. اب وہ عورت ہے، عورت کون سی ہے؟ BBC کی دوست ہے پھوے کٹن کی. تو پھوے کٹن کی دوست ہو تو پھوے کٹنی نہ ہو. اب وہ مر گیا ہے، رو رہی ہے میں تیرے نال ہی جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی، میں تے چاواں نہ بیاہ کیتا تیرے نال، میں تیرے بغیر کنج سوواں گی، میری تو رات نہیں کٹنی، مینوں ایدی قبر چ پا دو. اب وہ کر رہی ہے ڈرامے ہیں. اب اللہ کا نظام چلا، وہ تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. وقت گزرتے گزرتے 3 ہوا، یعنی کل ہوئے، 10واں آ گیا. 10ویں پہ وہ جو خاتون جو اس کو اس کے پاس لے کر گئی تھی عامل کے پاس، وہ آئی.
اس نے آ کے پوچھا ہاں پھر تویز نے کم کیتا ہے؟ کہندی کسی نے دسی نا تیجے تے نہیں پھڑ گیا سی، میں ان نے کیا کہ وزن دے تھلے رکھنا، میں پیٹی دے تھلے رکھیا، 2 رضائیاں میں بچ ہور پائیاں کہ پیٹی ذرا وزنی ہو جائے، تے 5-6 من وزن سی، میں تھلے رکھیا، 3 دن بھی نہیں کڈیا، مر گیا۔ اب وہ میں نے عورت کیا کہی ہے، پھبے کٹن دی، وہ وہاں سے اٹھی، جن کا مرا تھا ان کے گھر میں جا کے کہتی ہے وہ تھوڑا بندہ مریا نہیں، جادو نہ مروایا گیا تھے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے شیطانیت۔ اب کھیل پڑ گیا، میچ پڑ گیا، ان کے گھر والے آ کے جو ہے ڈنڈا سوٹا لے کر آ گئے کہ ہمارا بندہ مروایا گیا ہے جادو کے ذریعے۔ تھانے بات چلے گی، پولیس آ گئی، پولیس آئی، پولیس نے کہا عورت کو بھائی تو نے بندہ مروایا؟ اس نے کہا میں نے نہیں مروایا، رونا پیٹنا کیا، ڈرامے کیے۔ جب پولیس پکڑ کے لے گئی اس نے کہا میں نے نہیں مارا، فلاں پیر ہے، عامل ہے، اس سے میں تویز لے کر آئی تھی، وہ سارا اس نے بک دیا جو کیا تھا۔ پولیس اس عامل کے پاس گھر پہنچ گئی کہ تو نے ہلاکت کا تویز کیوں دیا جس سے ان کا بندہ مرا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے اے سامنے قرآن ہے، میں ہاتھ رکھنا مسیتی جا کے میں قرآن چک دینا، مینوں تو آندہ بھی کوئی نہیں گئے، میں نے نہیں بندہ مارا۔ وہ عورت کہے جی یہی ہے، میں خود اس کو دے کر گئی، اس سے تویز لے کے گئی ہوں، بول میں تینوں 50 کا نوٹ نہیں دیتا، تو نے کہا 5 روپے لوں گا، میں 5 دیے نہیں تھے۔ اب وہ کہتا ہے میں لے تھے لیکن میں بندے مارنا تویز نہیں دیتا سی۔ آخر پولیس نے کہا تو یہ بتا وہ تویز کہاں ہے؟ اس نے کہا، عورت نے کہا جی اس نے کہا تھا کہ جو وزن والی جگہ ہے اس میں رکھنا تھا، میں نے پیٹی کے پائے کے نیچے رکھا۔ پولیس گھر پہنچی، جج صاحب پولیس گھر پہنچی، پیٹی کا پایا جب اٹھایا اس کے نیچے سے تویز نکالا، تویز نکال کے وہ جب انہوں نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا تیرا خصم مرے یا نہ مرے۔ قاری صاحب تو جو رکھیے گا، داد دینی آپ نے، تیرا خصم مرے یا نہ مرے میرے 5 کھرے۔ نہیں مزہ نہیں آیا، بد ذوقوں کے سامنے دیکھو میں نے اتنا کلام سنایا کوئی داد نہیں آپ نے دی ہے۔ تیرا خصم مرے یا نہ مرے میرے 5 کھرے، تو جائے جنت میں تو جائے جہنم میں، جتھے مرضی تو پھائے لگے میرے 5 کھرے۔ اللہ والو عاملین کے پاس جاؤ گے اپنا مال لٹا کے تو یہ کاغذ کے ٹکڑے لے کر آؤ گے، اللہ کو بھی ناراض کرو گے۔ اب ساری بات میرا موقف سمجھ آ گیا کہ میں حوصلہ شکنی تعویذات کی آج کے دور میں کیوں کرتا ہوں۔ یہ ہو رہے تعویذات، یہ ہیں تعویذات، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان پیشہ ور عاملین کے شر سے بچائے۔ اور ایک میں آخر میں گزارش کروں گا کہ اللہ والو اس وقت جادو سب سے زیادہ ڈیجیٹل جادو ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کو کوڈز آتے ہیں، یہ جو آپ کو لنکس آتے ہیں، جس کام میں آپ نے پڑھنا نہیں ہے، ان لنکس کو، غیر ضروری لنکس کو، ان کو مت استعمال کریں، ان کوڈز کو مت استعمال کریں۔ کسی بھی ایک جادوگر کے ساتھ آپ رابطے میں آگے، وہ 2 لفظ پڑھ کے تخیل میں، تخیلاتی طاقت، تصوراتی طاقت اپنی استعمال کرے گا، آپ کے دماغ کو ہپناٹائز کر دے گا، آپ معاف ہو جائیں گے اور اپنا پیسہ نکال نکال کے عامل کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ پھر آپ جب میرے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا کہ آنے کے لیے کرایہ نہیں ہوگا اور یہاں ایمان نہیں ہوگا۔ ہر جمعرات کو آپ کو معلوم ہے 3 4 5 یہ لوگ آتے ہیں اور ان کی یہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اب ان کی کہانیاں میں عوامی طور پہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بات جانی ہوتی میں سنانا نہیں چاہتا، تو آپ لوگ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح پہ لٹ کے آ رہے ہیں، تو اپنے گھر عورتوں کو شعور دیں۔ یہ بیان میں نے مزاح کی صورت میں بھی کیا ہے، چلو کسی کی تھوڑی سی ہنسی خوشی ہو جاتا ہے، اسی بہانے کسی کی اصلاح ہو جائے گی، اور اپنا موقف بھی رکھا ہے کہ میں عملیات کو اس دور کے اندر جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس شر سے جو محفوظ فرمائے۔